بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعجب کرتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے بزرگان آپ دیکھیں، جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بے پناہ علوم حاصل کیے۔ اب آپ کو پتہ ہے صدر المتاہلین جیسا بڑا علامہ کم نظیر، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو مجھے اصل میں پتہ چلا کہ علم کیا ہے۔ اس وقت مجھ پر علم کی گرہیں کھلی۔ میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن پہ جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے۔ دو حجتیں ہمارے پیغمبر نے چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور اہل بیت میں سے آج جو فرد موجود ہے ہمارے درمیان، امام معصوم یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور دوسری حجت قرآن جو امام صامت ہے، دونوں ہی ہماری غفلتوں کا شکار ہیں، دونوں پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے۔ میں نے جو کچھ مہدی روایات میں دیکھا ہے، ایک چیز جو خاص طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نسل اہل ایمان، اہل انتظار کی جو مولا کے ظہور کا باعث بنے گی، وہ نسل قرآن ہے۔ یقین مانیں، جب ہم نئے نئے ایران میں آئے تو میں نے غور کیا، رہبر معظم انقلاب پروردگار ان کا سایہ تا ظہور امام زمان ہمارے سروں پر سلامت رکھے، یہ جو دعا بالخصوص مانگا کرتے تھے، اس میں دیکھتا تھا اتنی دفعہ لفظ قرآن کا تکرار ہوتا تھا۔ امت قرآن، ملت قرآن، نسل قرآن، حشر با قرآن، ذائقہ قرآن، یعنی ہر چیز کو رہبر قرآن سے نسبت دیتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعد میں جب خود احادیث میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ امام زمان علیہ السلام جس نسل کے منتظر ہیں وہ نسل قرآن ہے، وہ ہے کہ جن کا حشر و نشر قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جن کے وجود میں قرآن رچا بسا ہوا ہے۔